السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، آج کافر تمہارے دین سے ناامید ہو گئے ہیں۔ فلا تخشوہم، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا۔ واخشونی، صرف مجھ سے ہی ڈرنا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا تو بعد درود و سلام دے لائق جہانہ دی رحمت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر قرآن کریم دا چھٹا سپارہ سورۃ المائدہ اور اس کی تیسری آیت مبارکہ بعد ترجمہ تساں دے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر دی 23 سالہ محنت کوشش اور کاوش نو قبول فرما کے 1,44,000 کم و پیش صحابہ کرام کا جمع غفیر میدان عرفات کے اندر ہر طرف صحابہ کرام دے سارے ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ بہت بڑا جمع غفیر ہے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی 23 سالہ نبوت کی محنت ہے، کوشش ہے، کاوش ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اللہ کا دین پھیلان کے اندر جو قربانیاں دیتیاں سن، جو دکھ اور تکلیفاں اٹھائیاں سن اور جو زخم سہے سن کفار اور مشرکین کی طرفوں آپ کو جس کا تنگ کیتا گیا، دکھ پہنچایا گیا، اس سارے کا سارا آخر رنگ لایا۔ آج اللہ کریم نے اپنے محبوب کو میدان عرفات کے اندر وہ صلہ اور اجر جڑا دنیا پر دکھلا دیتا کہ سونیا یہ تیری کامیابی ہے کہ تیری محنت کا صلہ تیرے سامنے نظر آ رہا ہے، تیرے صبر کا، تیرے حوصلے کا اور تیرا مصمم ارادہ کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ فرمایا کہ آج ایسا نے تمام کفریہ طاقتوں دکھا دیتا۔ آؤ دیکھو کہ میرے سونے محمد کی محنت جڑی ہے رنگ لے آئیے۔ میں اپنے محبوب کو کامیابی عطا کر دیتی ہے۔ ہر طرف اسلام کے پرچم لہرا رہے ہیں۔ تو فرمایا سونیا گھبراوی نہ، پریشان نہ ہوئی، اپنے دل اور دماغ کے اندر اللہ تو سوا کس کا ڈر نہ رکھی۔ میں کہوں اسلام کی بہت بڑی نعمت نہ نوازے ہے اور اسلام کی نعمت کو اج تیرے اوپر مکمل کر دیتا ہے اور اسلام کو بطور دین دے تیرے واسطے پسند کیتا ہے۔ حدیث پاک اندر آتا ہے ذی الحج کا مہینہ گزر گیا، محرم کے بعد سفر آیا،
تے سفر دے مہینے دے آخری دن سن اللہ دے پیارے پیغمبر جہانا دی رحمت تے تیرے میرے پیرو مرشد بدا کا بھی و امی و روحی و جاسادی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی دا جس وڑے نام نامی آوے اس میں مبارک آوے تڑپ جایا کر اور اپنے ہونٹاں نو حرکت دیا کر میں جس وڑے کہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چھال آنی چاہیے آواز آنی چاہیے اور جنہیں نہ پٹال گونجنا چاہیے اللہ دے پیارے پیغمبر دے نہا سانو پیارے اللہ دے پیارے پیغمبر دے نہا سانو محبت اللہ دے پیارے پیغمبر دے نہا سانو پیار دے محبت جیڑا شخص کہہ رہا ہے انہوں اللہ دے پیغمبر دے نال پیار نہیں اللہ دے پیغمبر دے نال محبت نہیں اگر اللہ دے نبی دے نال پیار ہوگا اللہ دے نبی نال محبت ہوندی پھر 12 ربیع الاول نو چڈیاں لاندے 12 ربیع الاول نو لیٹا لاندے 12 ربیع الاول نو بازار سجاندے 12 ربیع الاول نو ایک پگڑا پاندے 12 ربیع الاول نو جناب والا بازاراں دے اندر نچدے کڑکدے اور جشن مناندے او دوستا بیلیا اے 12 ربیع الاول دا دن جیڑا ہے یہ اللہ دے پیارے پیغمبر دی وفات دا دن ہے میرے پیارے پیغمبر دی ولادت دا دن نہیں ہے میرے نبی دے دنیا وچ آون دا دن نہیں ہے بلکہ اللہ دے نبی دے دنیا تو رخصت ہون دا دن ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یتیم ہو گئیاں صحابہ یتیم ہو گئے صحابہ رو رہے ہیں رو رو کے اپنی داڑھی مبارک آنسواں دے نال صحابہ تر کر دے نے صحابہ ایک دن جڑا 12 ربیع الاول دا آوندا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر اس صحابہ اکرام اس قدر غمگین نظر آتے نے رو رو کے اللہ دے نبی یاد کر کر کے اپنی داڑھی آنسواں تر کر دے نے میں کیویں خوشیاں مناواں میں کیویں پگڑے پاواں میں کیویں لائٹاں لگاواں میں کیویں گڈیاں کے ریڑیاں دے اوپر جناب والا نچ کے پڑھ کے بیٹھ کے بازار سجاواں تے جشن مناواں تیری نظراں دے اندر جیڑا ایک کام نہیں کرتا وہ گستاخ رسول جیڑا ایک کام نہیں کرتا وہ نبی دا بے ادب میں تے کہنا ہے میرا عقیدہ ہے زبان سڑ جائے اکھیاں بے نور ہون زبان سڑ جائے وہ اکھیاں بے نور ہون اور بے ادب جو مدنی سرکار دائے اور جیدے دل نبی دی حب نائیوں اور لینا نام کی اس مردار دائے اور پیدا کیتا ہی نہیں رب نے جگ اندر برابر کوئی امن سردار دائے اور روزہ دیکھیا سینے ٹھنڈ پہ جائے عزیز رکھدا شوق دیدار دائے کہ میں تو پوچھ اللہ نے پیارے پیغمبر دا میرے دل سے کتنا احترام ہے اور کس قدر عقیدت اور محبت ہے آقا جی میں تینوں ایک پیغام دے رہا ہوں کمڑیا سدائیا کیڑے پاسے تیریاں نظراں ٹر گئیاں کیڑے پاسے تو جناب والا تعلقات بنا لے سونے نبی نو چھڈ کے اور دوستی غیراں دے نال لا کے اور دوستی غیراں دے نال لا کے اور نسبت سونے نبی والوں توڑ دتی حنفی شافی آتے مالکی بن بیٹھو نسبت نال امام دے جوڑ دتی اور ڈنگی راہ
دتی عزیز کون امام دے بنے عاشق تو حدیث میرے محمد دی چھوڑ دتی اللہ دے پیارے پیغمبر دی حدیث نال پیار پا لے رب دے قرآن نال محبت کر لے حدیث پاک اندر آتا ہے جس ویلے سفر دے آخری مہینے اور آخری دنوں کا وقت آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نال لے کے میدان احد اندر ٹر جاتے ہیں میدان احد اندر کی گل سی میدان احد اندر 70 صحابہ دیا قبراں نے یہ نبی پاک دے صحابہ نے جڑے میدان جنگ دے اندر شہید ہو گئے سن آپ انہوں اللہ نے سپرد کر رہے سن اس واسطے گئے آپ میدان احد کے اندر صحابہ کے قبراں دے کول کھڑیا ہو کے اللہ نے پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھائی اللہ نے پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھائی صحابہ دی قبر کے اوپر کھڑیا ہو کے اپنی وفات تو پہلے اور انہوں نے واسطے مغفرت دیاں بخشش دیاں دعاواں کیتیاں اور جس ویلے سفر دے مہینے کی 29 تاریخ ہو جاتی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھا کے گھر کو واپس آ رہے سن جس ویلے گھر داخل ہوئے ویکھیا کہ ساری حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سر جڑا گھٹ کے بنیا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کی گل ہے عرض کردیاں نے آتا میرے سر میں درد بڑا ہو رہا ہے اور میرا سر پھٹ گیا میرا سر گیا ایسے الفاظ زبان جو کہہ رہی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا سر پڑھ لیا اپنا سر پڑھ لیا فرمایا عائشہ تیرا سر نہیں پھٹ رہا تیرا سر نہیں گیا فرمایا میں محمد کا سر پھٹ رہا ہے تیرے سر نو درد نہیں ہو رہی میں محمد کے سر نو درد ہو رہی ہے حدیث پاک اندر آتا ہے اس سے اللہ کے پیارے پیغمبر نو سر کا درد شروع ہو جاتا ہے اور سر کا درد اس قدر زیادہ شروع ہو گیا اللہ کے پیارے پیغمبر نو بخار بھی چڑھ گیا تے بخار اس قدر زیادہ تیز کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 یا 14 دن لگاتار مسلسل بیمار رہے حتیٰ کہ ماہ ربیع الاول کا چند گڑ پہنتا ہے اور میرے نبی پاک دیا 9 بیویاں سن 2 لونڈیاں سن 11 حرم اللہ کے پیارے پیغمبر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واریاں مقرر کیتیاں نے اپنی بیویاں کے درمیان اور اپنے درمیان تاکہ بے انصافی نہ ہو جائے کسی بیوی کا حق نہ ماریا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ازواج مطہرات نبی دے حرم اور میرے نبی دیا بیویاں کول بیٹھیاں ہوئیاں نے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں کل کتے ہوواں گا میں کل کتے ہوواں گا امی عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی اللہ کے پیارے پیغمبر میرے گھر جانا چاہتے ہیں میرے گھر رہنا چاہتے ہیں ساریاں بیویاں مل کے عرض کر دیا نے محبوبہ اسی بڑیاں خوش ہاں اسی بڑیاں راضی ہاں تسی عائشہ دے گھر ڈیرے لا لو عائشہ دے گھر ڈیرے لا لو سانوں کوئی اعتراض نہیں ہے اسی اپنی واریاں جڑیاں نے چھڑیاں اسی اپنی واریاں چھڑیاں قربان کیتیاں جاؤ خوشی دے نال عائشہ دے گھر تسی ڈیرا لا لو اللہ نے پیارے پیغمبر کی بیماری جڑی ہے دن رات بڑھتی جاتی ہے بخار دن رات
زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ایسے بیماری کی حالت اندر مسجد نبوی اندر جا کے خود نمازاں پڑھاتے رہے. اے میرے پیارے پیغمبر کی سیرت طیبہ ہے. اج کل کے امام اج کل کے قاری صاحبان تھوڑی جی تکلیف ہو جائے تو گھر بہ جاتے ہیں, آ کے نماز نہیں پڑھاتے, مسجد میں حاضر نہیں ہوتے. جس سونے نبی دا سی کلمہ پڑھے ہے اس پیارے پیغمبر کی سیرت کا اندازہ لگاؤ, اس پیارے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کریے. بیماری کے اندر, تیز بخار کے اندر خود آ کے نمازاں پڑھاتے رہے مسجد نبوی اندر. حتیٰ کہ آپ کی وفات اندر 5 دن باقی رہ گئے. آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ بخار بہت تیز ہے, اور بخار کو اللہ کے پیغمبر نے جہنم کی تپش آخیا ہے. فرمایا اس تپش کو پانی ہی بجھا سکتا ہے. فرمایا جاؤ مدینہ منورہ کے اندر پھر کے 7 کنواں کا پانی لے کے آؤ. 7 مشکاں بھر کے لے گئیاں. صحابہ 7 مشکاں بھر کے لے آئے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو ایک ٹب کے اندر بٹھایا گیا اور وہ مشکاں کا پانی اللہ کے پیغمبر کے سر پہ بہایا گیا تاکہ بخار کی تپش کم ہو جائے. جس ویلے بخار کی تپش کم ہوتی ہے, بخار گھٹ ہوتا ہے, پھر اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ میں مسجد نبوی اندر لے چلو, مینوں رب دے گھر وچ لے چلو, نماز کا ٹائم ہوا میں جا کے نماز پڑھاواں. اللہ اکبر. ہن صحابہ کرام سارے مسجد نبوی اندر آ گئے. آپ کو ممبر مبارک تے بٹھایا گیا ہے. فرماتے ہیں میرے صحابہ اور کسی نال میں زیادتی کی ہوئے, کسی نال میرے کو ظلم ہو گیا ہوئے. فرمایا میں چاہنا اج دنیا کے اندر میرے کو بندہ بدلہ لے لے, ایتھے میرے کو بدلہ لے لے, کل قیامت کو میں بدلہ نہیں دے سکتا. حدیث پاک اندر آتا ہے ایک صحابی کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے پیارے پیغمبر بدلے کی گل کے بعد میں کرا گے, میں تھوڑے کو 3 درہم لینے نے, 3 درہم لینے نے. آپ نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے انہوں کا نام سی فضل. فرمایا وہ فضل ایس بندے کو میرے صحابے کو 3 درہم میں دینے نے جو دے دو, وہ ادا کر دیو. ادا کر دیتے گئے. کبھی ایسا بھی آگے اور کسی شخص نے میرے کو قرض لینا ہوئے جس کو میں پیسے لے سن وہ قرض ادا کرنا ہوئے تو میرے یاد کراوے میں دن واسطے تیار ہوں, یا اپنی اولاد کو وصیت کیتی ہوئے کہ میرا جنازہ پڑھان تو پہلے میرا قرضہ ادا کر دیا جی. میں اللہ کی قسم اٹھا کے میں ایک دفعہ میں جنازہ پڑھان لگا کہ وہ وارث جڑے سن مینوں آ کے کہنے لگے کہ مولوی صاحب کسی قسم کا اعلان نہ کریا جی کہ کسی نے قرض لینا ہوئے کہ اسی دین واسطے تیار ہوں. وہ میں کیا کی گل ہے, اگلے سر قرضہ ہی ایسا ہے اسی اتار ہی نہیں سکتے. لہذا یہ قرضہ کے سر ہے نا وہ اعلان نہ کریا. یہو جہے لوگ بھی دنیا اندر اللہ کے پیغمبر نماز جنازہ نہیں سر پڑھاتے جنہ چر وہ قرضہ جڑا ہے کوئی اتار نہ لینا یا ذمہ داری نہ اٹھا لیتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
کئی میں کسی نال زیادتی کیتی ہوئے تو میرے کو بدلہ لے لے۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کھڑے ہو گئے صحابہ کرام کے اندر، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، میدان جنگ کے اندر تساں نے مینوں صفا سدھیاں کردیاں چھڑی ماری سی میری کمر کے اندر، اج میں تمہیں چھڑی مارنی، میں بدلہ لینا، تساں نے مینوں چھڑی ماری سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے آ جا، میری کنڈ حاضر ہے تے تو بدلہ لے لا۔ لاگے آ کے قریب آ کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر جدوں تساں نے مینوں چھڑی ماری سی نا تو اس ویلے میری کمر ننگی سی، میری کمر پہ کرتا کوئی نہیں سی، کہ تہاڈی کمر پہ کرتا ہے، تساں قمیض پہنے ہوئے ہیں، اپنا کرتا اتار کرو، قمیض اپنا اتار کرو تو پھر میں چھڑی مارا گا، پھر میں بدلہ لواں گا۔ حدیث پاک اندر آتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنا کرتا مبارک اتار کر لیا، اپنی کمر مبارک ننگی کر دی۔ جس ویلے آپ نے اپنی کمر مبارک ننگی کی تھی نا تو انہیں اگاہ ہو کے بڑی تیزی کے نال اللہ کے پیارے پیغمبر کی مہر نبوت جہی ہے انہوں چوم لیا کہ آقا دے نال جفی پا لئی، میرے آقا نے گھٹ کے جفی پا لئی تے مہر نبوت نو چوم لینا ہے، بوسا دینا ہے، اکھاں دے وچ آنسو جاری نے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اساں نے سمجھے اسی بڑا گستاخ ہے، بڑا بے ادب ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی طبیعت اس قدر نکاحت علیل ہے، آپ کمزور نے، آپ کا آخری وقت جا رہے ہیں اور یہ آپ کی کمر مبارک پہ چھڑی مارنے واسطے تیار ہو گیا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اپنی کمر جڑی ہے وہ ننگی کر دیو تو پھر میں تمہاری کمر پہ چھڑی مارا گا۔ صحابہ نے سمجھا کہ نہیں ماجرا ہے، کیسی محبت ہے کہ اظہار کیتا ہے اللہ کے پیغمبر نال۔ صحابہ دی مہر نبوت چوم کے تے آپ کے جسم دے نال جسم لا کے تے کہنے لگا اللہ دے پیارے پیغمبر میرا ایمان ہے کہ اگر جاندی وار تواڈے جسم دے نال میرا جسم لگ لیا تے اللہ تعالیٰ میرے اوپر جہنم دی اگ حرام کر دے گا، اللہ جہنم دی اگ میرے تے حرام کر دے گا۔ اے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دا ایمان سی اور آپ کی عقیدت سی اللہ دے پیارے پیغمبر دے نال۔ محبت ہوئے تو یہو جی ہوئے، احترام ہوئے تو یہو جی ہوئے، پیار ہوئے تو یہو جی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جس ویلے اللہ کے پیارے پیغمبر پہ کمر مبارک کو جفی پا لی اور آپ کی مہر نبوت چوم لئی، حدیث پاک اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے کہ میرے صحابہ اللہ کریم نے ایک بندے کو اختیار دے دیتا ہے کہ وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے یا دنیا اندر رہنا چاہتا ہے، تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا اور دنیا کے رہنا انہوں پسند نہیں کرتا۔ جس وقت اللہ کے پیغمبر نے یہ بات اپنی زبان چوں کڈے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو بتار رون لگ پے، آنسواں دیاں جھڑیاں لگ جاندیاں نے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، صحابہ بے چین پریشان، اور ابو بکر کیوں رو رہے ہیں اور کی گل ہے، تینوں کیڑا دکھ یاد آ گیا، کیڑی پریشانی یاد آ گئی؟ فرمان لگے اور تساں نہیں سمجھے، میں سمجھ گیا ہے، ہن اللہ نے پیارے پیغمبر کو رب نے اختیار دیتا ہے، سونیا دنیا چ رہنا چاہنا ہے یا میرے کو آنا چاہنا ہے؟
اس تو مراد اللہ کے پیغمبر کی ذات ہے۔ ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر نے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر کا آخری وقت قریب ہے، ان قریب سانو چھڈ کے اللہ کے کول ٹر جان گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہوں 5 دن باقی رہ گئے نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے رخصت ہون کے دنیا وچوں۔ اللہ کے پیغمبر نے مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر اور مغرب کی نماز خود پڑھائی ہے۔ 5 دن پہلو بڑی نقاہت کے اندر، بڑی کمزوری کی حالت اندر بخار بار بار چڑھتا ہے کہ اترتا ہے کہ اللہ کے رسول خود آ کے صحابہ کی امامت کرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عشاء کی اذان ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دا سونا مؤذن اور نبی دا بانگا اللہ دے نبی دے دروازے تے آ کے ایک بات کہتا ہے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ۔ اللہ دے رسول نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے عائشہ میرے اندر سکت نہیں، طاقت نہیں کہ میں جا کے مسجد نبی اندر نماز پڑھاواں صحابہ نو۔ میرے آقا کی حکم ہے کی کریے؟ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ فرمایا اپنے باپ ابو بکر کو جا کے میرے منو حکم کرو کہ وہ میرے مسلح امامت سے کھڑیا ہو کے میری زندگی اندر صحابہ کی امامت کرواوے، اور صحابہ نماز پڑھاوے۔ یہ بات اللہ نے پیغمبر نے مولا علی کو کیوں نہیں آتی؟ یا اپنے اہل بیت وچوں کسی اور بھی ڈیوٹی کیوں نہیں لائی؟ کسی اور کو ذمہ داری کیوں نہیں سونپی؟ اپنی زندگی اندر مسلح امامت تے کھڑیا کیوں کیتا ہے؟ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اپنے باپ ابو بکر کو کہو جا کے مسلح امامت سنبھال لے، صحابہ کو امامت کراوے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کردیاں نے میرے آقا میرے باپ ابو بکر کا دل بڑا نرم ہے، اور تہاڈی زندگی اندر تہاڈے ہوندیاں ہویا مسلح امامت تے کھڑیا نہیں ہو سکتے، کسی اور کی ڈیوٹی لا دو جہاں دل جڑا اتنا مضبوط ہوے کہ جماعت کراوے تہاڈے ہوندیاں ہویا مسلح امامت تے کھڑا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نی عائشہ میرے نال یہ گلاں نہ کر، یہ گلاں مصر دیاں عورتاں نے یوسف نال کیتیاں سن، وہ جے بہانے میرے سامنے نہ کر، جو میں آخیا ہے میرے حکم کی فوراً تبدیل کر۔ فرمایا ابو بکر کو کہو جا کے بات کراوے مسلح امامت سے کھڑیا ہوئے۔ میں دسنا چاہنا پوری کائنات کے لوگوں کہ سورہ محمد کی اگر کوئی نیابت کر سکتا ہے، مصطفیٰ کے تسلے کو کچھ سنبھال سکتا ہے، اور کما حکم نظام حکومت مصطفیٰ کے بعد کوئی چلا سکتا ہے تو وہ نام نامی سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ میرے پیغمبر نے ابو بکر کو اپنی مرضی نے کھڑیا نہیں کیتا۔ آسمان تو جبریل رب دا پیغام لے کے آیا، رب دا حکم لے کے آیا، سونے محبوبہ اپنی زندگی اندر اپنے مسلح کا وارث بنانا ہی تو ابو بکر کو بنانا ہے۔ تہاڈی وفات تو بعد اگر خلیفہ اول ہوئے گا تو سونا ابو بکر ہوئے گا، اور صدیق اکبر کی ذات ہوئے گی، اور دوستوں سیدنا صدیق
کہ جس ویلے آسمان تو جبریل رب کا قرآن لے کے آتا ہے تو جناب صدیق اکبر واسطے رب کا سلام لے کے آتا ہے۔ جناب صدیق اکبر ہی قسمت والے نہیں، مقدرہ والے نہیں، سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سیرت کا مطالعہ کر کے وہ آسمان پر جبریل آتا ہے رب کا قرآن لے کے یا آسمان کو رب کا سلام لے کے ساڑی اما عائشہ لاتا ہے۔ جبریل آ کے عرض کرتا ہے آقا رب نے تھوڑی بیوی عائشہ کو رب کا سلام آکھیا ہے۔ یہ کرانے مقدرہ والا ہے، قسمت والا ہے۔ کسے اور بھی چار دیواری اندر اہل بیت وچوں میرے نبی کا مدفن کیوں نہ ہویا؟ باقی ازواج مطہرات بھی ہے سن نا، اہل بیت بھی ہے سن کہ اللہ دے پیغمبر کا مدفن جڑا ہے اما عائشہ کا حجرہ ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ مبارک وہ حجرہ ہے جس ویلے جبریل رب کا پیغام لے کے آتا ہے تو دروازے کے باہرلے پاسے کھڑا ہو جاتا ہے تو جنہ چیر تک امی عائشہ پردہ نہ کر لے اور اللہ کے پیغمبر اجازت نہ دین جبریل پابند ہے، اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتا، اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ آسمان والے نے منع کر چڑیا ہے اور منع کر چڑیا ہے، پابند کر چڑیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے حجرے اندر بغیر اجازت تو تو پیر نہیں پاؤنا۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، می عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو امامت کراوے، نمازاں پڑھاوے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں 17 نمازاں 17 نمازاں اللہ دے پیارے پیغمبر دے مسلے دے کھڑیا ہو کے جناب سیدنا صدیق اکبر نے پڑھائیاں نے۔ جناب عمر نمازاں پیچھے پڑھتے رہے، مولا علی پیچھے نمازاں پڑھتے رہے، جناب حسن دے حسین پیچھے نمازاں پڑھتے رہے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر کو اپنا امام منیا اور خلیفہ بلا فصل منیا۔ انہاں دے دل تے جڑے ہوئے سن، انہاں دے دلاں تے پیار ہی بڑا سی، محبت ہی بڑا سی۔ رب دا قرآن کہندا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول نے اور انہاں دے ساتھی نے ابو بکر دے عمر نے عثمان دے علی نے فرمایا انہاں دا آپس اندر بڑا پیار ہے، انہاں دی آپس اندر بڑی محبت ہے۔ فرمایا کافراں واسطے بڑے سخت مزاج نے، آپس بڑے مہربان نے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر نے مسلے تھے جناب سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازاں پڑھائیاں، 17 نمازاں پڑھائیاں۔ اج میرے نبی دی زندگی دا آخری دن ہے، دنیا تو رخصت ہو رہے ہیں، ربیع الاول دی 12 تاریخ ہے اور 12 ربیع الاول ہے، جس دن تو چٹیاں لانا ہے، جس تو جناب والا گڈے دے گھوڑے سجانا ہے، جس تو نیٹا تے چراغاں کرنا ہے۔ اج صحابہ تے رب چھا گئے، اج صحابہ واسطے اندھیرا چھا گیا۔ اج میرے نبی دا دنیا تو جہان دا آخری دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، وفات النبی دے اور صدر ایوب دے دور تک ساری دنیا وفات النبی منایا کرتی سی، 12 وفات منایا کرتی سی۔ جس وجہ سے آگیا اور لوگوں کو کی ہو گیا ہے، اسی کے اس بات دے قائل ہو کہ نبی فوت نہیں ہویا، نبی زندہ ہے۔ اور دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں مجہور، آ گیا تاج والا عرش کی معراج والا۔ جس وجہ گل اسیا کی کہ تسی اللہ دے پیارے پیغمبر دی گستاخی کرتے ہو، نبی اکرم دی بے وفائی کرتے ہو اور بے ادبی کرتے ہو۔ نماز دا ٹائم ہوندا ہے،
پسندہ امامت دے آپ کھڑے ہو جاندے ہو، عقیدہ یہ رکھتے ہو کہ اللہ کے نبی زندہ نے، حاضر نے، موجود نے۔ اس ویلے 11 بیلیاں نے وفات النبی کٹ کے تے جشن عید میلاد النبی نام رکھ دیا۔ کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اے وڈیری عمر میں یہ چاچے کے بابے بیٹھے نے، پوچھو ذرا انہوں کہ اپنے دل پہ ہاتھ نہ کے ایمان نہ دسو کہ فیلڈ مارشل صدر ایوب دی زندگی کے اندر وہ دور حکومت کے اندر 12 ربیع الاول وفات النبی منائی جاتی سی، شام دے کا پابندیاں سن ختم کرایا جاتا سی، اور پھر جناب والا انہاں دوواں نے جشن عید میلاد النبی نام رکھ لیا۔ دوستاں دے لیا 1,44,000 صحابہ دے وچوں جشن عید میلاد النبی کسے نے منایا نہیں، نہ جناب ابو بکر نے منایا، نہ سیدنا عمر فاروق نے منایا، نہ مولا علی نے منایا، نہ جناب عثمان نے منایا، کسے صحابی نے اشرف بشرا وچوں بھی منایا نہیں، 4 اماماں وچوں بھی کسے نے منایا نہیں۔ نہ امام مالک نے منایا، نہ امام شافعی نے منایا، نہ امام احمد بن حنبل نے منایا، اور نہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منایا، نہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے منایا، نہ منان دا آرڈر کیتا اور تو کتھوں کٹ لیا ہے جشن عید میلاد النبی۔ کہتے میرے نبی دی وفات دا دن ہے، تو پگڑے پانا ہے تے نچنا ہے تے خوشیاں منانا ہے۔ ویکھ اج نبی پاک دا آخری دن ہے، نبی پاک دا آخری دن ہے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر اپنی چارپائی تے لیٹے ہوئے نے، صحابہ کول نے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر زبان نبوت جو کی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج صحیح بخاری اٹھا دے ویکھ، صحیح مسلم دا مطالعہ کر کے ویکھ، اور حدیث دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھ، اللہ دے پیغمبر فرماتے نے لا میرے صحابہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ انہاں یہودیاں دے اوپر، انہاں عیسائیاں دے اوپر فرمایا رب دی لعنت ہوئے، انہاں نے اپنے انبیاء دیاں قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لیا۔ فرمایا اپنے انبیاء دیاں قبراں تے سجدے کرنا پے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ انہاں عیسائیاں تے یہودیاں تے لعنت کرے۔ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہاں نے انبیاء دیاں قبراں تے سجدے کرنے شروع کر دیتے۔ کہ اللہ نے پیارے پیغمبر اپنی وفات دے ویلے کی فرما رہے نے، اللہم لا تجعل قبری عیدن وثنی یعبد۔ عرشاں والے ربا میری دعا ہے میری قبر تے کوئی میلہ نہ لگاوے، میری قبر تے آ کے کوئی خوشیاں نہ مناوے، اللہ میری قبر دی پوجا نہ کرنی شروع ہو جاوے، اللہ میری قبر کو بت نہ بناوی، اللہ میری قبر پہ سجدہ نہ ہوئے، اللہ سجدہ کرن تو میری قبر کو بچا کے رکھی۔ اللہ نے اپنا وعدہ سونے محبوب نہ پورا کر چھڑیا ہے۔ جاؤ جا کے دیکھو مدینہ منورہ مسجد نبوی دے اندر میرے نبی پاک دا روضہ موجود ہے، اوتھے جناب والا جڑے پہرے دار نے اور لاٹھیاں لے کے کھڑے نے، آندے خبردار مشرک نیڑے آندے نے، آ کے چومنا چاہتے نے، جاڑی نوں بوسا دینا چاہتے نے، اور آ کے کہتے نے او خدا دا واسطہ جے سانو چوم لین دیو، سانو سجدہ کر لین دیو، او میرے سوکن فسوکن دفاع ہو جاؤ، تسی پاکستان دے مشرک معلوم ہوندے ہو، اور نبی پاک دی قبر نو تسی پوجا گاہ بننا چاہتے ہو، نبی پاک دی قبر تے تسی سجدہ کرنا چاہتے ہو، اور وہ تو چھتر کھا کے پشاہ ہو جاتے ہیں، اور قیامت تک میرے نبی دی پاک دی قبر تے کو سجدہ کر سکتا، میرے نبی پاک کی روضہ نو کوئی جا کے چپ سکتا، میرے نبی پاک کی قبر مبارک تے کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نو اللہ نے محفوظ بنا چھڑیا ہے۔ میرے بھائیو اللہ نے پیارے
کہ یا اللہ میری قبر پہ میلہ نہ لگے، میری قبر پہ عرس نہ لگے، یا اللہ میری قبر پہ کوئی چراغ نہ جلاوے۔ جاؤ مسجد نبی کے اندر دیکھو گے لائٹاں لگیاں ہوئی نے اور فانوس لڑک رہے ہیں دنیا کی دھرتی اوپر، کسی مسجد کے اتنے کسی مزار سے وہ جا فانوس تمہیں نظر نہیں آئے گا جہاں فانوس مسجد نبوی اندر نظر آ رہا ہے۔ جی اللہ کی قبر سے لائٹ دیوا بالنا جائز ہوتا تو کیا انہوں نے نبی علیہ السلام کا محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے؟ وہ ایسے بہترین سونے نے فانوس لٹکا سکتے سن جڑے مسجد نبی میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ اس واسطے نہیں لٹکائے کہ اللہ کے نبی نے منع کر چھڑیا ہے کہ قبر پہ دیوا بالنا جڑا ہے، چراغ جلنا جڑا ہے، لائٹ لگانی چاہیے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ دوستو قبرستان کے اندر جا کے قبراں کے پکھے لاندے ہو، قبراں تے جا کے لائٹاں جلاندے ہو، قبراں کو پختہ کرنے ہو، رب کو کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا کتے عذاب نہ آ جائے، پیارے نبی کی سنت کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے عذاب دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ کام جڑے نے نبی پاک کے فرمان کے خلاف نے، سانو انہاں باتاں کو روکنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے انہاں چیزاں کو دنیا میں جان لگیا منع کیتا ہے۔ آج 12 ربیع الاول کا دن آ گیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا لیا، بلا کے بڑا پیار کیتا، محبت کی۔ جی باپ بیٹی نے پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، محبت کرتا ہے بیٹی کے نام، پیار کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سفر پہ جاندے اور سفر پہ جان لگیا بیٹی فاطمہ نو مل کے جاندے، سلام لے کے جاندے، 12 سفر کو واپس آندے تے بیٹی فاطمہ نے گھر آندے، پیار کرتے، محبت کرتے۔ نبی پاک نے کول بلا لیا اور اپنا منہ لگا کے نا فاطمہ کے کان دے نال تے فرماتے نے اے میری بیٹی میں آج دنیا کو جا رہا ہوں، آج میرا آخری وقت ہے۔ یہ سن کے تے رو پئیاں نے، زارو قطار اکھاں جو آنسو بہاندیاں نے، اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ دوسرا کان کر، دوسرا کان اس وقت قریب کیتا کہ آپ نے ایک بات کہی، کی فرمایا؟ فرمایا فاطمہ میری وفات تو بعد بہت جلد تیری وفات ہوئے گی اور تیری میری جنت ملاقات ہو گئی۔ اللہ تیرے نہ میری ملاقات کرائے گا جنت کے اندر۔ ایک بات کہی کہ بیٹی فاطمہ مسکرانے لگ پئی، بیٹی فاطمہ مسکرانے لگ پئی، اور نال آپ نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ اللہ نے تینوں جنت دیا عورتوں کا سردار بنا دیتا ہے، اللہ نے تینوں جنت دیا عورتوں کا سردار بنا دیتا ہے۔ یہ میرے نبی پاک کا آخری دن ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا کو رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی آ کے دروازہ کھٹکاتا ہے، اما جی فرماندیاں نے کہ اے مسافر کون والے، میرے ابا جی بڑے بیمار نے اور بڑی نکاحت ہے، کمزوری ہے، تو ملنا چاہنا ہے تو وہ باہر نہیں آ سکتے۔ اس آن والے نے پردیسی نے پھر دروازہ کھٹکایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ابو جی ایک آدمی آتا ہے تو بار بار دروازہ کھٹکاتا ہے، اسی دروازہ کھولدیاں ہاں وہ نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی یہ عربی نہیں ہے، یہ کوئی پردیسی نہیں ہے، دیہاتی بندہ نہیں ہے، فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے دروازہ کھٹکانے والا کہ جیسے آمن تو بعد
فرمایا عورتاں بیوہ ہو جاندیاں نے، بچے اور بچیاں یتیم ہو جاندے نے۔ فرمایا کہ اج تینوں بھی یتیم کرنے والا آ گیا ہے، اج تینوں بھی یتیم کرنے والا آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 12 ربیع الاول اللہ کے پیارے پیغمبر کا آخری دن ہے، وفات النبی ہے۔ یہ اس کو کے واقعہ جڑا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کا اگلے خطبہ جمعہ کے اندر میں شروع کرا گا۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنی بات کو ایک سمیٹنا ہاں، جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ کے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔